کیا یہ کہنا ٹھیک ہے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے؟ یعنی یہ جو عموماً ہم لوگوں کو رخصت کرتے وقت ایسے کلمات سنتے ہیں، میرا خیال ہے وہی کہہ رہے ہوں گے. اس طرح کے الفاظ یا اللہ نبی وارث، اس اعتبار سے بات کرنا، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں. جہاں پہ اجازت ہے وہاں ہم قائل ہیں. مثال کے طور پر بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام سے جب صحابہ کرام کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے اور نبی علیہ السلام سوالیہ انداز میں ان سے پوچھتے تو اس کے جواب میں صحابہ کرام کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ ورسولہ اعلم. یہ درست ہے. ظاہر دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں کوئی مستقبل کی خبر مراد نہیں، دین. رہا معاملہ مستقبل کی خبر کا، کسی کی تقدیر کا کوئی معاملہ جسے ہم تکوینی امور کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس میں اگر آپ رسول اللہ کو ساتھ شریک کریں گے تو یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کی شان میں تو ہے ہی ہے، نبی علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہے. مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے، مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اب یہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بظاہر کوئی گرفت ہمیں نظر آئے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پہ گرفت فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے حضور کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں. یقیناً بندہ ہی مانتے تھے. کیا صحابی اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کو؟ نہیں. کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم بھی ذاتی ہے؟ نہیں. وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیر محدود ہے. یہ سب کچھ تھا. مستقل بذات والا عقیدہ بھی نہیں تھا. پھر بھی نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ اب تکوینی امور سے متعلق ہے تو کہو جو اکیلا اللہ چاہے. تو یہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں، یہ تکوینی امور ہے. جب آپ کسی کو رخصت کریں گے السلام علیکم یا اللہ حافظ کہیں گے دعا دیتے وقت کہ اللہ کی حفاظت میں، اس میں نبی الاسلام کا ذکر آپ نے نہیں کرنا. یہ گستاخی ہے. نبی الاسلام اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر یا اللہ کے ساتھ ٹھہرانے کو اپنے حق میں گستاخی شمار کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2010 نمبر حدیث ہے. یہ نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا. اس نے بولا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ بہک گیا. یہ جملہ لٹریچر کی زبان میں 100% پرفیکٹ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، تو اس نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا. عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کسی بات کو رپیٹ کرنا. اگلی دفعہ یہی بنتا تھا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ امام الموحدین ہے، آپ نے کہا کہ 1% بھی کوئی شک نہیں چھوڑنا شرک داخل نہ ہو جائے. آپ نے کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے؟ اس صحابی کے تو دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اللہ رسول کو برابر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا دوبارہ کہہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ گمراہ ہوا.
یعنی اللہ رسول کو اس طریقے سے الگ مینشن کرنا ہے، ان دونوں یہ نہیں کہنا. یہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آکھے او کافر و مشرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ایک ہے، اور وہ بھی ایک صوفی کا شعر پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے. بھئی اللہ رسول ایک ہے تعلیمات میں. من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ تو واقعی ایک ہے پھر تعلیمات میں، لیکن جب یہ آپ فرق کریں گے وہاں پھر آپ کو یہ فرق رکھنا پڑے گا. ہاں آپ نے پھر ان معاملات میں یہ نہیں کہنا اللہ رسول کے حوالے اللہ نبی وارث، نہ، یہ پھر گستاخی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے. ان کو احمد بریلوی صاحب نے وہ ایک شعر تھما دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. حدیث کچھ اور تھی، آدھی حدیث بیان کی، آدھی کہانی شریف داخل کر دی بیچ میں. حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. واللہ معطی انا قاسم. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. یعنی یہ دین کے لیے ہے کہ دین اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام. ظاہر ہے قرآن و سنت ہمیں رسول اللہ کے ذریعے ملے. اس میں رزق کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے پکڑ کے شعر بنا دیا، رب ہے معدی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. لو، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دین سکھا رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا. یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی نعت ہے نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اللہ کے نبی بات کچھ اور کر رہے ہیں، انہوں نے پکڑ کے کچھ اور بنا دیا. یہ اسی طریقے سے ہے میرے بھائی، جس طرح کرسچنز نے روح من سورہ النساء سے اٹھایا اور جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کی روح ہے. اور بھائی جیزس کرائسٹ کو صرف اللہ کی روح نہیں کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، لیکن یہ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق. اللہ کی تو اپنی کوئی روح نہیں ہے. جسم، روح، یہ ساری چیزیں ہماری کمزوری ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. ونفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اپنی مخلوق، اپنی پیدا کردہ مخلوق روح آدم کے مٹی کے پتلے میں ڈال دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا. اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ میری روح مخلوق ہے. روح کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے. یہ پکڑ کے جناب پھر اس طریقے سے بناتے ہیں اور پھر لوگ اس کے اوپر آشش کر اٹھتے ہیں، کیونکہ نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج. ہاں جہاں پہ ہے وہاں تو ہم مانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جہاں دین کی بات آئے گی ہم یہی کہیں گے. جہاں ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جانتے ہیں. اور بدبختو، جدھر کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے توفیق چھین لی. وہاں تم شعر ہی سناتے رہ گئے بابوں کے. وہاں کہنا چاہیے تھا، دین کے ہر معاملے میں کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہاں یہ کہتے ہیں کہ بابے بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ نے تم سے بدلہ لے کے ہماری جیسی بلا نہیں تھی چھوڑنی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ تو آ گیا بابے تھے شاہی کوئی نہیں، جی تو بابے آئے سن. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، تو اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایڑی بیماریاں ساڑھے تے مسلط ہوئی ہیں سن، تو ان کی دوائی نہیں تھی نازل کرنی اللہ نے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دوائی نہ ہو. جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. دیکھو پھر کیسی اللہ نے شفا کی ہے. تو آڈی جیڑی بابیاں دی بیماری سی نا، اس کی دوائی نازل ہوئی، اور جب وہ موافق ہوئی ہے نا تو دیکھیں بابوں کے ماننے والے بابوں کو چھوڑ گئے. آپ میں سے مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ سارے ہی ہیں.
کتنے جن کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شے آئی جے، اوئے ہوئے ہوئے، توبہ توبہ توبہ، 14 صدیے جتنا بڑا فتنہ نہیں جایا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر مجھے آپ لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے یہ بتانا پڑتا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، کتنا مشکل کام تھا۔ اللہ نے ہمارے مخالفین کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے آپ کو تعارف کروایا، ایدے کو بچنا جے، ایدے کو بچنا جے، ایدے کو بچنا جے۔ جس طرح مشرکین عرب جو ہے نا، وہ حج کے موقع پر منا کے خیموں میں جا کے کہتے تھے کہ وہ محمد سے بچنا ہے تم نے، ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود تعارف کروایا انہوں نے۔ پھر تجسس ہوا نا، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی تعارف کروایا تاکہ لوگ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، یہ آپ کو جب اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، چندہ بک بھی آپ کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے سلسلے فلانے بابے دے مرید ہو جاؤ۔ ہم نے تو اپنی میں ختم ہی کر دی نا، ہم تو بیچ میں سے نکل گئے، ہم تو کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔